24 مافیا کنگز by غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہیلو مسٹر شیڈو، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں مافیا لیڈی؟ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ یہ بتائیں ریاض بلوچ پکڑا گیا؟ نہیں، ابھی تک نہیں۔ کیوں؟ فرار ہے۔ تو پتہ کریں نا، اسی میں لگے ہیں۔ اچھا چلیں پھر میں بھی ذرا کام کر لوں۔ اوکے۔ سب اپنے کام میں لگے تھے۔ پورے دل کو ہفتہ ہو چکا تھا ان کے ساتھ رہتے ہوئے۔ مجھے پاکستان جانا ہے، پورے دل نے کہا۔ پینتھر نے سر اٹھا کر جھٹکے سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ کب جانا ہے؟ پینتھر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، جیسے کوئی عام بات ہو۔ جتنی جلدی ممکن ہو، نورالدین نے نظر جھکا کر کہا۔ پینتھر نے ایک لمحے کے لیے اسے بغور دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، مگر وہ مسکراہٹ خطرناک تھی۔ ایلیا، اس کی فلائٹ کرواؤ، اس نے پرسکون مگر حتمی لہجے میں کہا۔ نورالدین نے ایک پل کے لیے پینتھر کو دیکھا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ شاید وہ کوئی سوال کرے گا، کوئی اعتراض اٹھائے گا، مگر اس نے بس ایک حکم دیا اور خاموش ہو گیا۔ ایلیا نے سر ہلایا۔ کب کی فلائٹ چاہیے؟ جتنی جلدی ممکن ہو، نورالدین نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا۔ پینتھر نے دوبارہ نظریں اپنے کام پر جما دیں، جیسے اس کے جانے یا رکنے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ایلیا نے فوراً اپنا فون نکالا اور روانگی کے انتظامات میں مصروف ہو گئی۔ شکر ہے، عرش ہاتھ اٹھائے بڑبڑایا تھا، جو ذوحان نے واضح سنی تھی، اور وہ ہنس دیا تھا، کیونکہ اسے لڑکیوں سے عجیب قسم کی الرجی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کسی لڑکی کو اپنے گھر پر۔ نورالدین کو بھی اس نے اپنے بھائی کی وجہ سے مشکل سے برداشت کیا تھا۔ کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے؟ خیر تو ہے؟ ذوحان نے مسکراہٹ دبائے اس سے پوچھا تھا۔ تجھ سے بات کی میں نے؟ اچھا کوئی نہیں، میں بھائی کو بتاتا ہوں، وہی پوچھ لیں گے۔ اوئے خبردار، پتہ تو ہے تجھے؟ پھر ایک تو ان کی نظریں ہی اتنی خطرناک ہیں۔ ہاں 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 ہاں، دانت نہ نکال جاتا۔ اور ڈھونڈ اس کمینے ریاض کو۔ اب ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، پینتھر نے کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ ارمغان نے پوچھا تھا۔ پینتھر کی نظریں گہری تھی، آواز میں وہی پرانی صفاقی جس نے کئی لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام کی تھی۔ کیونکہ اب گیدڑ خود شیر کے پاس آ رہا ہے۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ پینتھر نے ہلکے سے سر جھکایا، آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری، اور اب کی بار وہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ پینتھر کی نظریں خطرناک حد تک پرسکون تھیں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور دھیمے مگر شفاف لہجے میں کہا، اب وہ اپنے جال میں خود ہی پھنسے گا۔ ارمغان کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ دلچسپ، تو وہ خود چل کر ہمارے ہاتھوں میں آ رہا ہے۔ پینتھر نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہاں، اور جب شکاری اپنے ہی بچھائے جال میں پھنس جائے تو شکار کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے۔ ایلیا نے معنی خیز انداز میں ہاتھ جاڑے۔ تو پھر کیا اسے سیدھا جہنم بھیج دیں؟ پینتھر نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، ابھی نہیں، پہلے اسے وہ سب محسوس کرنے دو جو اس جیسے کمینے دوسروں کو محسوس کرواتے ہیں۔ پھر فیصلہ ہم کریں گے کہ وہ مرے گا یا جیتے جی جہنم میں جلتا رہے گا۔ ذوحان نے ایک نظر پینتھر پر ڈالی اور ہلکے سے مسکرا کر بولا، یہ شکار واقعی یادگار ہونے والا ہے۔ شام کے وقت نورالدین اپنا بیگ لیے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے جو احساسات تھے وہ جھوٹے نہیں تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور پورے خلوص سے کہا، آپ سب کا شکریہ، آپ لوگوں نے میری مدد کی، مجھے اس آگ سے بچایا۔ ارمغان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ ہمارا فرض تھا۔
نور دل نے ایک پل کے لیے نظریں جھکائیں کہ وہ واقعی ان کی شکر گزار ہے۔ پینتھر جو کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد سکون تھا جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ یہ لمحہ آنے والا ہے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جیسے نور دل کا یہاں ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نور دل نے ایک آخری نظر سب پر ڈالی اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ جا چکی تھی۔ ایئرپورٹ کی روشنیاں مدھم ماحول میں ایک الگ ہی سکون کا احساس دے رہی تھی، مگر نور دل کے دل میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنی فلائٹ کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی، بیگ اس کے برابر میں رکھا تھا اور نظریں بے مقصد خلا میں جمی ہوئی تھیں۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ فلائٹ میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ اسی لمحے ایئرپورٹ کے سپیکرز پر اعلان ہوا، جسے سن کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ فلائٹ نمبر XYZ123 کراچی کے لیے بورڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ مسافر گیٹ نمبر 7 پر تشریف لے آئے۔ نور دل نے اپنا بیگ اٹھایا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ واقعی جا رہی تھی۔ نور دل نے بیگ کا سٹرپ مضبوطی سے تھاما اور لمبے سانس کے ساتھ گیٹ نمبر 7 کی طرف بڑھنے لگی۔ ایئرپورٹ کا ماحول ہمیشہ کی طرح مصروف تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے، کوئی خوش تھا، کوئی اداس، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بالکل اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نور دل کا شمار انہی لوگوں میں ہو رہا تھا۔ وہ قطار میں کھڑی ہو گئی، پاسپورٹ اور ٹکٹ ہاتھ میں لیے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ مس، آپ کا پاسپورٹ پلیز۔ ایئر لائن کے عملے کی آواز پر وہ چونکی۔ اوہ جی۔ اس نے جلدی سے پاسپورٹ اور ٹکٹ آگے بڑھایا۔ چند لمحے بعد امیگریشن مکمل ہو چکی تھی اور وہ بورڈنگ برج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بس کچھ ہی دیر میں پاکستان میں ہوں گی، اس نے خود سے کہا۔ جیسے ہی وہ جہاز کے دروازے کے قریب پہنچی، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی نظروں میں تھا، جیسے کوئی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مافیا لیڈی اپنی کرسی پر سکون سے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں مہنگی کافی کا کپ تھا، جس کی بھاپ ہلکے ہلکے اوپر اٹھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کے قابو میں ہے۔ دروازہ زور سے کھلا اور پولیس کی ایک ٹیم اندر داخل ہوئی۔ سب سے آگے تفتیشی افسر پولیس تھا، جس کی نظریں سیدھی اس قاتل عورت پر جمی تھی، جو ہمیشہ قانون کی حدود سے باہر رہ کر اپنا کھیل کھیلتی تھی۔ مسٹرز، تم نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، یہ قتل غیر قانونی ہے، پولیس نے سخت لہجے میں کہا۔ مافیا لیڈی نے نظر اٹھائی، ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم لوگ ہمیشہ دیر سے آتے ہو افسر۔ وہ شخص ایک مجرم تھا، ایک قاتل، جس کے خلاف تم کچھ نہیں کر سکے، اور اب مجھے روکنے آ گئے ہو، پولیس نے دانت کھینچتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارا کام تھا، قانون کے ہاتھ میں لینا تمہارا حق نہیں۔ مافیا لیڈی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی چمکتی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی بے خوفی تھی۔ تمہارا کام تھا؟ وہ ہنسی، مگر اس ہنسی میں طنز کی کاٹ تھی۔ تو پھر وہ اب تک آزاد کیوں تھا؟ تم لوگوں نے اسے سزا کیوں نہیں دی؟ یا تم بھی ان کمزور قوانین کے پابند ہو جو طاقتور مجرموں کو تحفظ دیتے ہیں؟ افسر نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، جرم جرم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی نے بھی کیا ہو۔ مافیا لیڈی نے سکون سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، تم جانتے ہو افسر، بعض اوقات انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قانون سے نہیں طاقت سے سزا دی جائے۔ میں نے وہی کیا جو تم نہیں کر سکے۔ پولیس اہلکار ایک لمحے کے لیے خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جس کے بارے میں کہہ رہی تھی وہ واقعی ایک خطرناک مجرم تھا، جسے قانون سزائے موت نہیں دے سکتا تھا۔ اس بار تم بچ نہیں سکو گی، پولیس نے غصے سے کہا۔ مافیا لیڈی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا
और आहिस्ता से बोली, बचने की जरूरत ही नहीं अफसर, क्योंकि मैं कभी पकड़ी नहीं जा सकती। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, जबकि पुलिस उसे जाते देखता रहा, मुट्ठियां भींचे मगर बेबस। जैसे ही नूरदिल ने दरवाजा पार किया, सबकी नजरें उस पर जम गई। कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर यकदम हैरत भरी आवाज़ें गूंजने लगी, नूरदिल तुम, ये कैसे मुमकिन है? मतलब हमारी बेटी वापस आ गई। जरीना बेगम ने आगे बढ़कर मसनूई हैरत के साथ अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो। उनकी आंखों में दिखावा था मगर लहजे में मिठास घुली हुई थी। ओह मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? हमें तो तुम्हारी बहुत फिक्र थी। अयान रजा ने भी हैरानी जाहिर की, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा तजस्सुस था। तुम अचानक यहाँ कैसे? नूरदिल धीरे से मुस्कुरा दी, बस मेरा वहाँ दिल नहीं लगा इसलिए वापस आ गई। वो धीमे लहजे में बोली, पर नजरें सबके तासुरात जांच रही थी। कामरान रजा जो खामोशी से खड़ा था, एक लम्हे के लिए चौंका मगर फौरन संभल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई नया खेल सोच रहा हो। हाँ हाँ, ये तो तुम्हारा अपना घर है बेटा। जरीना बेगम ने पूरे दिल के हाथ थामने की कोशिश की, मगर वो एक कदम पीछे हट गई। अचानक मिशाल अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नजरें नूरदिल पर पड़ी, वो पल भर के लिए साकत रह गई। ये क्या? उसके लबों से बेख्तियार निकला। हैरत और बेयकीनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसी लम्हे दादी आई। नूरदिल को देखते ही बेख्तियार आगे बढ़ी और मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में खालिस मोहब्बत और खुशी थी, जो शायद इस घर में और किसी के दिल में नहीं थी। मेरी बच्ची कैसी हो? हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम हमारे सामने खड़ी हो। दादी की आवाज़ जज्बात से बोझल हो गई। नूरदिल ने दादी को अपने साथ लगा लिया। उनके सीने से लगकर एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि सब कुछ कह दे, मगर फिर खुद को संभाल लिया। दादी मैं अब्बू के दोस्त के साथ गई थी, बस पढ़ाई में दिल नहीं लगा इसलिए वापस आ गई। उसने नरमी से कहा, जैसे एक आम सी बात हो। नूरदिल तुम? विशाल ने कहा। हाँ मैं। नूरदिल तुम जाओ बेटा, आराम करो, आयशा खानम ने कहा था। जी दादी, हम जाते हैं। अर्श ने मेज पर रखते नक्शे और फाइलों पर एक नजर डाली, फिर सीधा अपने भाई की तरफ देखा। भाई क्या प्लान है? हमें भी तो बताएं। पैंथर जो कुर्सी पर बेहद सुकून से बैठा था, धीरे से मुस्कुराया। उसकी नजरें नक्शे पर थीं, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। प्लान? वो आहिस्ते से बोला, फिर नजरें उठाकर अर्श की तरफ देखा। प्लान बस इतना है कि अब दुश्मन को लगेगा वो जीत रहा है, मगर दर हकीकत वो हमारे जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। पामीर ने हाथ बांधते हुए कहा। क्या मतलब है सर? पैंथर ने मेज पर उंगलियां बजाईं, जैसे लम्हा भर सोच रहा हो। फिर धीमे मगर सर्द लहजे में बोला, रियाज ने समझा था कि वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहेगा, अगर अब वो अपने ही फैसलों में जकड़ जाएगा। हम बस उसकी चालों को मजीद आगे बढ़ने देंगे, और जब वक्त आएगा तब आखिरी वार हमारा होगा। अरमगान ने आंखें सुकेड़ कर कहा, तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे, बस देखते रहेंगे। पैंथर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाया। कभी कभी शिकार को आजाद छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है, ताकि वो खुद चलकर हमारे शिकंजे में आ जाए। फिजा में खतरे की हल्की सी लहर दौड़ गई। सब जानते थे कि जब पैंथर को खेल शुरू करता है तो अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। नूरदिल की वापसी को अभी सिर्फ चंद दिन ही गुजरे थे, मगर घर का माहौल पहले से ज्यादा अजीब लगने लगा था। हर कोई बनावटी मोहब्बत और हमदर्दी का लिबादा ओढ़े हुए था, मगर वो जानती थी कि इस घर में उसका कोई खैर ख्वाह नहीं सिवाय दादी के। इधर कामरान रजा अपने कमरे में बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी उंगलियां मेज पर हल्की हल्की ज़रब लगा रही थी, जबकि वो तेज नजरों से सामने दीवार को घूर रहा था, जैसे किसी मैमे को हल कर रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? वो खुद से बड़बड़ाया।
نور دل واپس کیسے آ گئی؟ اسے تو ہمیشہ کے لیے بھیج دیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وشال اندر آئی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور بے چینی تھی۔ ابو، نور دل کیوں واپس آئی ہے؟ وہ گئی تھی نا؟ وشال نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کامران رضا نے ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالی، پھر گہری سانس لے کر بولا، یہی تو سوچ رہا ہوں، وہ ایسے ہی نہیں لوٹی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ وشال نے پریشان ہو کر کہا، اگر اسے کچھ معلوم ہو گیا تو؟ اگر وہ سب کو بتا دے کہ ہم نے… کامران رضا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ ہمیشہ سے ایک چالاک شکاری تھا اور اب بھی وہ اپنا جال بچھانے کے لیے تیار تھا۔ پریشان مت ہو وشال، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نور دل یہاں زیادہ دن نہیں رکے گی، وہ خود ہی اس گھر سے جانے پر مجبور ہو جائے گی، یا پھر ہم اسے بھیج دیں گے۔ وشال کے لبوں پر خبیث مسکراہٹ پھیل گئی۔ نور دل کو لگا تھا کہ وہ محفوظ ہو چکی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ ایک ایسے جنگل میں واپس آ چکی تھی جہاں ہر طرف درندے ہی درندے تھے۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔